جی اور نواز بپی صاحب آپ کا کیا خیال ہے، نئے صوبے بننے چاہیے؟ دیکھیں میر صاحب، پھر ود آل ڈیو رسپیکٹ میرے دونوں کولیگز ہیں، بڑے سینیٹر صاحبان ہیں، ان دونوں جماعتوں کو جو سب سے بڑا پرابلم رہا ہے گرے ایریاز میں، کبھی بھی کوئی سیدھی بات کوئی بھی نہیں کر پائے گا۔ ابھی آپ مسلم لیگ نون کا پورا بیانیہ پوچھ لیجئے، کیا آپ صوبے بنانا چاہیں گے؟ اور وہ کہیں گے جی دیکھیں پنجاب میں تو صوبہ نہیں بن سکتا کیونکہ یہاں پہ تو چیزیں بہت زبردست مینج ہو رہی ہیں، ہاں البتہ سندھ میں صوبہ بنایا جا سکتا ہے کیونکہ مس مینجمنٹ ہے، کرپشن ہے، اور وہاں پہ لوگوں کے جو ہے نا غربت بہت زیادہ ہے۔ آپ الٹیمیٹلی جب پیپلز پارٹی سے پوچھیں گے، وہ کہتے ہیں جی کیونکہ پنجاب وہاں پہ ایک قرارداد پاس ہو چکی ہے تو وہاں جنوبی پنجاب صوبہ بنایا جا سکتا ہے، ہاں البتہ سندھ میں مشکل ہے کیونکہ سندھ دھرتی جو ہے نا ہماری ماں ہے اور یہاں پہ یہ تقسیم ہماری لاش کے اوپر سے ہو جائے گی۔ ان سے جب آپ ہزارہ کے پوچھیں گے تو دونوں ایگری کر جائیں گے کیونکہ خیبر پختونخوا ہماری جماعت الحمدللہ عمران خان صاحب کا ویو آج بتا دے تو عمران خان صاحب نے بڑا کلیئرٹی سے کہا تھا، انہوں نے کہا جی اگر آپ نے ڈویژن لیول پہ صوبے بنانے بنائیں، اگر اس میں عوام کی فلاح ہے، اگر چھوٹی ایڈمنسٹریشن ہونے سے لوگوں کو فائدہ تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، سب سے پہلے خیبر پختونخوا سے شروع کریں۔ ہمیں یہ مسئلہ نہیں ہے کہ آپ ہزارہ صوبہ علیحدہ بنائیں گے تو ہماری حکومت گر جائے گی، حکومتیں میر صاحب بعد کی بات ہے، پہلے عوام کی فلاح کی، ان کی جو بہتری کی بات ہو سکتی ہے۔ ہمارے لیے پنجاب میں بھی صوبے بننے چاہیے، سندھ میں بھی بننے چاہیے، خیبر پختونخوا، بلوچستان، جہاں جہاں صوبے بننے سے عوام کا فائدہ ہونا چاہیے۔ سو اس پہ کوئی آپ ان دونوں سیاسی جماعتوں کا نیریٹو دیکھ لیں کہ یہ تقسیم کی اور مین مینٹیلٹی کیا ہے، وہ ایک پرانی ٹیریٹوریل سوچ، ہم اپنی تقسیم نہیں ہونے دیں گے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پنجاب کی تقسیم اور ہماری حکومت اٹک سے شروع ہو اور سائیوال تک ختم ہو جائے؟ یہ میاں چنو سے لے کے صادقہ آباد میری ٹیریٹری سے باہر کیسے نکل سکتا ہے؟ نہیں یہ میں نہیں کر سکتا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حیدرآباد سے شروع ہو اور گھوٹکی پہ ہماری حکومت ختم ہو اور حیدرآباد کراچی کسی اور کے؟ نہیں یہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے۔ اس مینٹیلٹی سے ان لوگوں کو باہر نکلنا پڑے گا۔ لوگ بہت سمجھدار ہو چکے ہیں۔ میں آج بھی عمران خان صاحب کی بات کرتا ہوں، جنوبی پنجاب کی سب سے بڑی دعوے دار پیپلز پارٹی بنتی ہے، ہم نے وہاں پہ سیکریٹریٹ بنایا تھا جنوبی پنجاب کا، ملتان اور بہاولپور میں، آج وہاں پہ گدھے اور گھوڑے بندھے ہوئے ہیں، آدھا سیکریٹریٹ تیار ہو چکا ہے۔ ایڈیشنل آئی جی پنجاب لاہور ٹرانسفر ہو گیا، ایڈیشنل چیف سیکرٹری لاہور ٹرانسفر ہو گیا، یا ڈپٹی سیکرٹری پروٹوکول کے لیے بٹھایا ہوا ہے، کیونکہ جنوبی پنجاب صوبہ بنانا مسلم لیگ نون کو ویسے سوٹ نہیں کرتا اور پیپلز پارٹی اس کو سیاسی نعرہ بنا لیتی۔ سو دونوں جماعتیں گیلریز کو کھیلنے جا رہی ہیں، عوام کی فلاح کا صوبوں کے حوالے سے ان کا کوئی امپیکٹ، کوئی فائدہ نہیں ہے جی۔ اچھا نہیں، لیکن اس پہ اختلاف رائے تو موجود ہے، لیکن کنسنسس شاید نہیں ہو سکا، حالانکہ نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب بھی ماضی میں بہاولپور صوبے اور جنوبی پنجاب صوبے کی حمایت کرتے ہیں، لیکن یہ جو محسن نقوی صاحب کی تجویز آئی ہے، اس کے بعد کچھ جو وفاقی کابینہ کے ارکان ہیں انہوں نے ان کی تائید میں بھی بیان دیا ہے، کچھ بیانات مخالفت میں بھی آ رہے ہیں، کچھ تائید میں بھی آ رہے ہیں۔ ذرا سن لیتے ہیں جو تائید میں بیانات ہیں وہ کس کس نے دیے ہیں۔ صوبے انشاءاللہ بنیں گے، کنسنسس سے بنیں گے، اسی دور میں بنیں گے۔ نئے صوبے بنا دینا، صوبے کی تو چلیں بہتر ہے کہ ایڈمنسٹریٹو یونٹس ہوں، یہ میری ذاتی رائے ہے، اور اس میں تاکہ ایک گورننس کے سٹرکچر کو زیادہ ایفیکٹولی جو ہے آپ اس کو رائز کر سکیں اور بہتر سروس ڈیلیوری کر سکیں اپنے شہریوں کے لیے، اپنے پاکستانیوں کے لیے۔ صوبے بھی اس کی اشد ضرورت ہے، بلکہ اب تو آبادی اگر 25 کروڑ ہے تو اس لحاظ سے دیکھے جائیں تو کتنے صوبے بننے چاہیے؟ مزید صوبے ضرور بننے چاہیے۔ اچھا رانا ثناءاللہ صاحب، یہ سردار یوسف صاحب فیڈرل منسٹر ہیں، رضا یاد ہراج صاحب فیڈرل منسٹر ہیں، بیرسٹر عقیل صاحب جو ہیں یہ اسٹیٹ منسٹر ہیں، تینوں کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے، تو یہ نئے صوبوں کی حمایت کریں تو مسلم لیگ نون کی باقاعدہ پالیسی کیا ہے اس معاملے پہ؟ دیکھیں مسلم لیگ نون نے فی الحال تو اس بارے میں کوئی اجلاس منعقد کر کے اس کے اوپر کوئی ڈیبیٹ کرنے یا کوئی رائے قائم کرنے کے لیے جو ہے وہ اجلاس نہیں کیا، اور یقیناً اس کے اوپر اجلاس ہوگا اور مسلم لیگ نون اپنی رائے جو ہے وہ قائم کرے گی۔ اس سے پہلے جو ہے وہ مسلم لیگ نون کی حکومت تھی، پنجاب میں میاں شہباز شریف صاحب چیف منسٹر تھے، بینگ لا منسٹر میں نے خود ایک قرارداد جو ہے وہ پیش کی تھی جس میں ہم نے اسمبلی سے متفقہ طور پہ بہاولپور اور جنوبی پنجاب کے لیے جو ہے صوبہ بنانے کے لیے اور نیشنل کمیشن کے قیام کے لیے جو ہے وہ قرارداد پاس کی تھی۔ اسی طرح سے ہمارے بہت سارے جو دوست ہیں وہ ہزارہ صوبے کے لیے وہ بڑی دیر سے جو ہے وہ جدوجہد کر رہے ہیں، اور ان کا یہ موقف ہے کہ ہزارہ صوبہ جو ہے وہ بننا چاہیے۔ تو اس لیے مسلم لیگ نون جو ہے وہ اس بارے میں کوئی ایز سچ جو ہے وہ کسی ریزرویشن کا شکار نہیں ہے۔ جو تجویز سامنے آئے گی
اگر اس تجویز سے عام آدمی کو اس کی دہلیز کے اوپر اس کے جو ہے وہ مسائل کا حل ملتا ہے تو وہ مقامی یونٹ ہو، صوبہ ہو یا ایک امپاورڈ جو ہے وہ بلدیاتی نظام ہو، اس میں کوئی بھی صورت جو ہے اس کے اوپر ڈیبیٹ ہونی چاہیے اور جس کے اوپر کنسنسس ہو جائے اس کے مطابق آگے بڑھنا چاہیے۔ تو رانا صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو آئین میں دیا گیا راستہ ہے نیا صوبہ بنانے کا، اس راستے پہ چلتے ہوئے اگر کوئی نیا صوبہ بنتا ہے تو اس پہ آپ کو اعتراض نہیں ہے؟ نہیں میر صاحب، آئین کے علاوہ کوئی اور راستہ ہے؟ آئین کے علاوہ راستہ لوگ بتاتے ہیں نا، کچھ لوگ بتاتے ہیں، اس پہ ڈیبیٹس ہو رہی ہیں، لاہور میں کل سیمینار نہیں تھا۔ وہ کون لوگ نہیں سن لے نا، ہاں وہ کون لوگ بتاتے ہیں اور کیا راستہ بتاتے ہیں، ذرا ہمیں بتایا جائے۔ ہاں، وہ جس طرح ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ ملک میں صدارتی نظام لے آؤ، اور ایک اور صاحب ہیں وہ کہتے ہیں جی 24 صوبے ہونے چاہیے، ایک اور صاحب ہیں انہوں نے کتاب لکھی ہوئی ہے نئے صوبوں پہ، وہ کراچی کے ایک بزنس مین ہیں، انہوں نے کتاب لکھ دی ہے اس پہ کہ جناب اگر انڈیا میں صوبے زیادہ ہو سکتے ہیں تو پاکستان میں کیوں نہیں ہو سکتے؟ تو اس لیے میں نے تو جو پلوشہ خان صاحب آپ بھی وہی بات کر رہی ہیں کہ جو لیکن طریقہ کار تو جو 73 کا آئین ہے اسی کے مطابق ہوگا نا۔ یہ بات آپ کی بالکل درست ہے، آپ اس سے اتفاق کرتی ہیں رانا میں نے صاحب ابھی سے؟ یہی کہا تھا آپ کو کہ اس کے علاوہ آئین کے علاوہ کیا راستہ ہے؟ اگر آئین کے علاوہ کسی اور راستے پہ ہم چلیں گے تو میں نے آپ سے جیسے کہا اس وقت ہمارے 2 صوبے تو ایک جو ہے آگ میں جل رہے ہیں، تو کیا ہم تیسرے صوبے میں بھی کوئی آگ لگانا چاہیں گے؟ دیکھیے یہ قرارداد پنجاب اسمبلی نے پاس کی، لیکن آج کتنے سال ہو گئے، اس پہ کوئی صوبہ تو نہیں، پنجاب تو اپنی اسی شکل میں ہے، لیکن اگر کسی صوبے کے لوگ نہیں چاہتے، میرا یہ سوال ہے، تو کیا آپ یہاں سے بیٹھ کر اس صوبے پہ اپنی مرضی مسلط کر سکتے ہیں کہ آئیں ہم آپ کے حصے بکھرے کر دیں؟ اور وہ نہیں چاہ رہے، وہ اپنے حال میں خوش ہیں۔ یہ کون ڈیٹرمن کرے گا کہ کس صوبے کے عوام کیا چاہ رہے ہیں اگر اس صوبے کی اسمبلی اس وہ آپ دیکھ قرارداد رہی کو ہیں نا، اڈاپٹ نہیں کرتی؟ کچھ ٹی وی چینلز پہ سروے ہو رہے ہیں، آج میں دیکھ رہا تھا ایک ریفرینڈم کی باتیں ہیں، سروے ہیں، لوگوں نے اپنے ایک سروے میں کہا گیا کہ 97% پاکستانی جو ہے وہ نئے صوبوں کے حمایتی ہیں، کون ہے وہ 97%؟ اور سروے جو ہے وہ کیا گیا جی سوشل میڈیا پہ۔ اچھا اگر 97% ہے تو اس میں سے 7% کو بھی وہ کہیں دکھا دیں، پورے پاکستان میں دکھا دیں، 97 میں سے 7%۔ تو اس پر آپ کا اور مسلم لیگ نون کا اتفاق ہے کہ راستہ یہ ہے کہ جو آئین میں لکھا ہوا ہے پھر اس راستے پہ چل کے آپ صوبہ بنا لیں۔ بپی صاحب آپ کا کیا خیال ہے کہ جو آئین کا راستہ ہے وہی اصل راستہ ہے؟ میر صاحب، پاکستان کی ترقی میں سب سے بڑی رکاوٹ جو میری نظر میں ہے، پتہ نہیں اس کے اوپر آپ کا یہ مجھے پیکا نہ لگ جائے، بٹ آئین کی بالادستی کا جو کانسیپٹ ہے یہ پاکستان کی عوام کی ترقی میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ ہر وہ چیز جو اس وقت کے حکمرانوں کو سوٹ کرتی ہے وہ آئین کی بالادستی سامنے لا کے کہتے ہیں کیونکہ آئین میں یہ نہیں لکھا ہوا اس لیے تمہاری فلاح نہیں ہو سکتا۔ کوئی مجھے بتائے گا جب ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کو، الیکٹڈ پرائم منسٹر کو 20 لوگ اس کے توڑ کے آپ نے سندھ ہاؤس میں بٹھائے تھے، وہ آئین میں لکھا تھا کہ آپ 20 لوگ فلور کراسنگ کرا کے ان کی ووٹنگ کرا کے اس کی عمود کرائیں گے؟ کیا آئین میں لکھا ہوا تھا کہ آپ 26ویں ترمیم لے کے آئیں گے اور ایک سپریم کورٹ میں سے نئی کانسٹیٹیوشنل کورٹ نکال کے ایف سی سی کورٹ بنا دیں گے اور عمران خان کے سارے کیسز اس کی طرف بھیج دیں کیونکہ نیب کے کیسز اس کی طرف یاد دلانا تھا کہ ابھی آپ نے جس پیکا ایکٹ کا ذکر کیا کہ کہیں آپ پر وہ پیکا ایکٹ نہ لگ جائے، تو وہ پیکا ایکٹ جو ہے اس کو ایک صدارتی آرڈیننس کی صورت میں آپ ہی کی جماعت کی حکومت جو ہے اس نے نافذ کیا تھا۔ اس سے پہلے مسلم لیگ نون اس کو ایکٹ کے طور پہ 2016 میں لے کے آئی تھی، آپ نے 2021 میں اس کو صدارتی آرڈیننس بنا دیا، اور اب جو اسمبلی ہے اس نے 2025 میں اس کو مزید سخت کر دیا ہے۔ تو یہ سب آپ سب کا ایک مشترکہ کارنامہ ہے پیکا، تو اس سے ڈرنا ہے تو آپ ڈرتے رہیں، ہم تو نہیں ڈرتے، ہم نہیں ڈرتے اس سے، آپ ڈریں۔ کم از کم فائنل جو گناہ ہے وہ تو اس حکومت کے حق میں آیا۔ میرا صرف آخری سوال یہ تھا، وہ کون سا آئین ہے جو اس وقت آپ کو تمام وہ کام کرنے کی اجازت ہے جو آپ کو سرو کر رہی ہوتی ہے، جو سسٹم میں آپ کو مضبوط کر رہا ہوتا ہے؟ یعنی کہ آپ نے ججز کو ٹرانسفر کرنا تھا اسلام آباد سے باہر اور باہر کے ججز کو لانا تھا، آپ نے فوراً آئین کی بالادستی اور آئین کو چینج کر دیا۔ ہر وہ چیز جس میں عوام کی بالادستی نہیں ہوگی، ان کی بالادستی ہوگی، وہ سوٹ کر جائے گا۔ ادروائز جب عوام کی بات ہوگی، دیکھیں جی درمیان میں آئین ہے، قانون کو لے کے آ جائے۔ اب کیا پیپلز پارٹی کا کوئی ایم پی ہے جو سندھ اسمبلی سے ان کے بورڈ پہ الیکٹ ہوا ہے، وہ کبھی کہے گا کہ جناب میں نے ووٹ دینا، آپ سندھ کی تقسیم کریں؟ دیکھیں سندھ کے کسی سندھی سے جا کے پوچھ لیں، آپ پنجاب میں پنجابی سے کسی پوچھیں، آپ خیبر پختون میں ہزارہ، وہ لوگ چاہتے ہیں کہ ان کی اب یہ بتائیں رانا صاحب کچھ پوچھ رہے ہیں آپ سے،
گھوٹکی والا میر صاحب، ایک منٹ رانا صاحب کچھ پوچھ رہے ہیں آپ جب گھوٹکی والا کراچی جی جائے گا تو اس کو تکلیف ہوگی، لیکن کیونکہ ان کا مائنڈ نہیں مانتا اس لیے. رانا صاحب آپ کیا پوچھ رہے تھے؟ رانا صاحب کیا پوچھ رہے تھے آپ؟ نہیں، میں نے کہا کہ بپی صاحب اگر اس طرح سے جو ہے وہ بات کریں تو وہ تو سینکڑوں باتیں گنوائی جا سکتی ہیں جو انہوں نے بھی جو ہے وہ اسی طرح سے آئین کو بالائے طاق رکھ کے کی ہوئی ہے، لیکن وہ یہ فرمائے کہ صوبوں کے قیام کا آئین میں جو طریقہ کار درج ہے اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ ان کے ذہن میں ہے تو وہ فرمائیں، اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں. ہاں